السلام علیکم۔ دوستوں، کھانے کی سبھی چیزوں میں سوکھے میوے کو سب سے زیادہ خاص اور ہیلدی مانا جاتا ہے، لیکن ان سب سوکھے میوے میں اخروٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں سب سے ٹاپ کوالٹی کا اینٹی آکسیڈنٹ اور اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اس کی یہی کوالٹی اخروٹ کو سبھی ڈرائی فروٹ سے الگ اور یونیک بناتی ہے۔ لیکن پھر بھی کسی بھی چیز کو استعمال میں لانے سے پہلے اس کے فائدے اور نقصان پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسے کھانے کا صحیح وقت اور صحیح طریقے کا بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اخروٹ اتنا خاص ہے؟ ایک چھلے ہوئے اخروٹ میں 4% پانی، 7% فائبر، 14% کاربوہائیڈریٹ، 15% پروٹین اور سب سے زیادہ تقریباً 65% فیٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سپر فوڈ میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس لیے اسے وزن بڑھانے اور وزن کم کرنے دونوں طرح کی ڈائٹ میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسے غلط مقدار اور غلط طریقے سے استعمال کرنے سے اس سے ملنے والے فائدے نقصان میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اخروٹ کی صحیح مقدار، اس کے کھانے کا صحیح وقت اور اسے کس طرح کھانے سے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، پہلے اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک دن میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا اخروٹ کھایا جا سکتا ہے، کس طرح کا اخروٹ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اخروٹ کو سوکھا یا بھگو کر کھانا چاہیے، اخروٹ کھانے کا صحیح وقت کیا ہے، کن لوگوں کو اخروٹ کھانا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ خاص کر جن لوگوں کے چہرے پر ایکنی پمپلز کی پرابلم ہوتی ہے، انہیں اخروٹ کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور وزن بڑھانے اور وزن کم کرنے والے لوگوں کو اخروٹ کو اپنی ڈائٹ میں کس طرح سے شامل کرنا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں کہ ایک دن میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا اخروٹ کھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اخروٹ کے کیا کیا فائدے اور کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں اخروٹ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے میں آسانی ہو۔ سکن کے لیے فائدہ مند۔ دوستوں، اخروٹ میں بہت ہی یونیک اور پاورفل میلاٹونن نام کا اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، جو کہ اسے سارے ڈرائی فروٹس میں سب سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن ای، پولی فینول اور فلیوونائڈ جیسے اینٹی آکسیڈنٹ بھی پائے جاتے ہیں، جو ہمارے جسم کی آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کر کے فری ریڈیکل سے ہونے والے ڈیمیج سے ہمارے باڈی سیلز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس سے ہماری جلد لمبے عرصے تک گلوئنگ نظر آتی ہے، اور ساتھ ساتھ ایج ریلیٹڈ جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں یہ انہیں بھی کافی حد تک سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ کینسر سے بچانے میں مددگار۔ دوستو، اخروٹ میں پولی فینول، ایلیجی اور یورولیتھین جیسے کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں، جس میں موجود اینٹی انفلامٹری پراپرٹیز کینسر سیل سے لڑتے ہیں اور کولوریٹل کینسر، پروسٹیٹ اور بریسٹ کینسر سے بچانے میں کافی حد تک مدد کرتے ہیں۔ حالانکہ اس موضوع پر ابھی بھی کچھ سائنسی ریسرچ ہونا باقی ہے۔ دماغی طاقت بڑھائے۔ دوستو، اخروٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ بالکل انسانی دماغ جیسا نظر آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک اتفاق ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اخروٹ دماغی طاقت بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اخروٹ میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈ برین فنکشن کو امپروو کرتا ہے، اور اس میں پایا جانے والا پولی فینول اور وٹامن ای جیسے اینٹی آکسیڈنٹ آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کر کے برین پروسیسنگ پاور اور یادداشت کو بڑھانے میں بہت مدد کرتا ہے۔ اینیمل اور ٹیسٹ ٹیوب اسٹڈی میں پایا گیا ہے کہ ایسے الزائمر کے مریض جس میں 10 مہینے تک اخروٹ کا مسلسل استعمال کیا ہے، ان کی دماغی طاقت میں دوسرے الزائمر کے مریضوں کے مقابلے زیادہ امپروومنٹ دیکھنے کو ملی ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی کسی بھی طرح کی دماغی کمزوری کا سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو اخروٹ کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ دل کے لیے فائدہ مند۔ دوستو، ہمارے جسم میں اچھے کولیسٹرول یعنی HDL اور برے کولیسٹرول LDL دونوں پائے جاتے ہیں، اور جب بھی ہمارے خون میں LDL کی مقدار بڑھتی ہے تو بلڈ سپلائی میں رکاوٹ آنے لگتی ہے اور دل کی بیماری ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اخروٹ میں ALA یعنی الفا لینولینک ایسڈ نام کا اومیگا 3 فیٹی ایسڈ پایا جاتا ہے، جو کہ ہماری اوورآل ہیلتھ کے لیے ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ جسم میں برے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرول کی مقدار کو بڑھاتا ہے، جس سے جسم میں کولیسٹرول لیول بیلنس رہتا ہے اور دل کی بیماری ہونے کے چانسز بھی بہت کم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جسم میں کولیسٹرول کا بڑھنا یا کم ہونا
یہ دونوں ہی موسٹلی ہمارے فل ڈے ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے اخروٹ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے کھانے اور فزیکل ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مردوں میں سپرم کی طاقت کو بڑھائے۔ دوستو، اخروٹ میں کئی طرح کے وٹامن پائے جانے کے ساتھ ساتھ کیلشیم، آئرن، کاپر، میگنیشیم، پوٹاشیم، زنک اور سیلینیم جیسے کچھ ضروری منرلز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ میٹابولزم کو بوسٹ کرتے ہیں اور مردوں میں سپرم کی کوالٹی کو امپروو کرنے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں پایا جانے والا اینٹی آکسیڈنٹ سپرم کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے بچاتے ہیں اور جس سے سپرم کاؤنٹ، موٹیلیٹی اور سپرم کی مورفولوجی میں کافی حد تک بہتری آتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ ایک پرو بایوٹک کی بھی طرح کام کرتا ہے جس سے پیٹ میں اچھے بیکٹیریا کی مقدار بڑھتی ہے اور جس سے ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے۔ اخروٹ میں کئی طرح کے وٹامن، منرلز، اینٹی آکسیڈنٹ اور ہیلدی فیٹ کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہڈی اور آنکھ کو طاقت پہنچا کر جوڑوں کے درد اور سر درد میں بھی فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ٹائپ 2 ڈائبٹیز جیسی بیماری سے بھی کافی حد تک بچاتا ہے۔ وزن بڑھانے اور کم کرنے میں مددگار۔ دوستو، اخروٹ میں لگ بھگ 65% فیٹ ہوتا ہے، اس لیے جن لوگوں کا وزن پہلے سے ہی بڑھا ہوا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ اخروٹ کھانے سے ان کا وزن اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا سوچنا بالکل بھی غلط ہے، کیونکہ چاہے آپ کا وزن کم ہو یا زیادہ، ایک صحیح مقدار میں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کنزیوم کرنے کے ساتھ ساتھ فیٹ کی بھی مقدار کا کنزیوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور اخروٹ میں پائے جانے والے ٹوٹل فیٹ میں 90% سے بھی زیادہ پولی انسیچوریٹڈ فیٹ اور مونو انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، جو کہ اچھے فیٹ کی قسم میں شمار ہوتا ہے۔ اور شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہمارے ذریعے کھائے گئے کھانے میں 20 سے 35% کیلریز فیٹ سے ہونی چاہیے۔ حالانکہ آپ کو روزانہ کتنا فیٹ کنزیوم کرنا چاہیے یہ آپ کے وزن بڑھانے اور وزن کم کرنے کے فٹنس گول پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک دن میں کتنا اخروٹ کھانا چاہیے اور اسے کھانے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اخروٹ کھانے کا صحیح وقت کیا ہے۔ اخروٹ میں ہائی کیلریز، وٹامنز اور منرلز کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا استعمال تب کرنا چاہیے جب ہمارے جسم کو فوری طور پر ہیلدی نیوٹریشنز کی ضرورت ہو، جس کے لیے صبح خالی پیٹ اور ایکسرسائز کے بعد اور شام کا وقت بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں ہمارا پیٹ خالی رہتا ہے اور جس کی وجہ سے کھائی جانے والی چیزوں میں موجود نیوٹریشنز کو ہمارا جسم بہت تیزی سے جذب کرتا ہے۔ لیکن کیونکہ اخروٹ میں سبھی ڈرائی فروٹ سے الگ اینٹی آکسیڈنٹ بھی پایا جاتا ہے جو کہ ہے میلاٹونن، اور اس لیے یہ ایک سلیپنگ ہارمون کی طرح کام کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اخروٹ کا استعمال رات کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میلاٹونن ہمارے برین میں سلیپنگ ہارمونز کو ریگولیٹ کرتا ہے، جس سے اچھی نیند آنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے دودھ بھی پیتے ہیں تو دودھ کے ساتھ بھی آپ اخروٹ کھا سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کا استعمال سونے سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو رات کا کھانا تھوڑا کم مقدار میں کھائیں اور 1 سے 2 اخروٹ کو دودھ کے ساتھ یا پھر بغیر دودھ کے کھانا کھانے سے 1 سے 2 گھنٹے بعد اور سونے سے آدھے گھنٹے پہلے ہی اس کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم کو اس کے کھانے کا صحیح فائدہ مل سکے۔ ایک دن میں کتنا اخروٹ کھانا چاہیے اور اخروٹ وزن بڑھانے اور وزن کم کرنے میں کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ دوستو، ہمیں ایک دن میں کتنا اخروٹ کھانا چاہیے یہ ہمیں اخروٹ میں موجود نیوٹریشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اخروٹ میں کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین کے علاوہ سب سے زیادہ فیٹ کی مقدار ہوتی ہے، اس لیے آپ کو اخروٹ کتنا کھانا چاہیے یہ آپ کے فٹنس گول اور کھانے کی صحیح وجہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اخروٹ کو صرف اچھی صحت برقرار رکھنے کے لیے کھانا چاہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ وزن بڑھانے اور وزن کم کرنے کی ڈائٹ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے ہر الگ الگ فائدے کے لیے الگ الگ طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے تو ایک دن میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 اخروٹ کھانا صحیح مانا جاتا ہے، اور زیادہ تر باڈی بلڈرز ہیلدی فیٹ کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے اخروٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر شخص کا ہاضمہ ایک جیسا کام نہیں کرتا، اور کسی بھی چیز کا پورا فائدہ جسم کو تب تک نہیں ملتا جب تک کہ وہ ہمارے پیٹ میں ٹھیک سے ہضم نہیں ہو جاتا۔
اور جب آپ زیادہ مقدار میں اخروٹ کھا لیتے ہیں تو وہ آسانی سے پیٹ میں ہضم نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے اس کے فائدے نقصان میں بھی بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں زیادہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں کرتے اور صرف ہیلدی رہنے کے لیے پہلی بار اخروٹ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 1 یا 2 اخروٹ سے ہی شروع کرنا چاہیے اور جسم کا رسپانس دیکھتے ہوئے اس کی مقدار کو کم کرنا یا بڑھانا چاہیے۔ اور اگر آپ وزن بڑھانے یا کم کرنے کے لیے ہیوی ورک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایکسرسائز کے بعد اس کو کھانا چاہیے۔ بس فرق اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایکسرسائز کرنے کے ساتھ ساتھ وزن بڑھانے کی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو شروعات میں 2 سے 3 اخروٹ کا استعمال ایکسرسائز کے بعد 30 منٹ کے اندر ہی کر لینا چاہیے اور بعد میں باڈی کا رسپانس دیکھتے ہوئے اخروٹ کی مقدار کم کرنی یا پھر بڑھانی چاہیے۔ اور اگر آپ وزن کم کرنے کی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو 1 سے 2 اخروٹ سے ہی شروعات کرنی چاہیے اور اس کا استعمال ایکسرسائز کے 1 گھنٹے بعد ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ایکسرسائز کے دوران میٹابولزم بوسٹ ہو جاتا ہے اور اس لیے ایکسرسائز کے فوراً بعد ہمیں بہت تیزی سے بھوک لگتی ہے اور ہمارا جسم انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے فیٹ سیلز کو برن کرنے لگتا ہے، جس سے جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے اور یہ پروسیس ایکسرسائز کے 1 گھنٹے بعد تک چلتا رہتا ہے۔ اور جب ہم ایکسرسائز کے فوراً بعد کچھ کھا لیتے ہیں تو ہمارا جسم انرجی پروڈیوس کرنے کے لیے اس کھانے میں موجود کیلوریز کو استعمال کرنے لگتا ہے اور فیٹ برننگ پروسیس فوراً رک جاتا ہے۔ اس لیے فیٹ لاس کے لیے ایکسرسائز کرنے والے لوگوں کو اخروٹ یا کسی بھی کھانے کا استعمال ایکسرسائز کے 1 گھنٹے بعد ہی کرنا چاہیے اور خیال رکھیں کہ اگر آپ 2 سے 3 اخروٹ سے زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روزانہ کھائے جانے والے کھانے میں ہیلدی فیٹ کی مقدار کا استعمال کم کر دینا چاہیے، کیونکہ اخروٹ ہو یا پھر کچھ اور، ضرورت سے زیادہ فیٹ کے استعمال سے وزن کم کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ صرف اکیلے اخروٹ ہی تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی بھی شخص کی خوراک اور لائف سٹائل ٹھیک نہ ہو، کیونکہ وزن کا کم ہونا یا بڑھنا کسی بھی شخص کی ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اخروٹ کو بھگو کر یا پھر سوکھا کھانا چاہیے اور کن لوگوں کو اخروٹ کھانا چاہیے اور کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے۔ دوستو، خشک اخروٹ میں ٹینن اور فائٹک ایسڈ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ پیٹ میں جا کر وہاں موجود منرل سے بائنڈنگ کر کے فائٹک بناتا ہے، جو کہ جسم میں نیوٹریشن ابزارپشن میں رکاوٹ ڈالنے کے ساتھ ساتھ ہاضمے کو بھی بہت سست کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم اخروٹ کو کھانے سے پہلے پانی میں بھگوتے ہیں تو اس میں موجود فائٹک ایسڈ پانی میں موجود منرل سے بائنڈنگ کر کے کافی حد تک اخروٹ سے باہر نکل جاتا ہے اور تب یہ سوکھے اخروٹ کے مقابلے ہضم ہونے میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور اس کی گرم تاثیر بھی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اخروٹ کو استعمال کرنے کے 7 سے 8 گھنٹے پہلے پانی میں ڈال کر چھوڑ دینا چاہیے اور اسے کھانے سے پہلے پانی سے نکال کر صاف پانی سے دھو کر کھانا چاہیے۔ اور جب آپ اخروٹ کو پانی سے باہر نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اخروٹ کے اوپر بھی پتلی سی چھلکے کی لیئر ہوتی ہے۔ اس چھلکے میں فلیوونائڈ اور 90% سے بھی زیادہ فینول نام کا اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے، جو کہ اخروٹ کا ایک سب سے اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ اس لیے اخروٹ کو بھگونے کے بعد اس کے چھلکے کو بالکل بھی نہیں نکالنا چاہیے اور کسی بھی شخص کو اس کے چھلکے کو تب ہی نکالنا چاہیے جب اسے بھیگے ہوئے اخروٹ بھی ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتے۔ اخروٹ کیسا ہونا چاہیے اور کسے کھانا چاہیے اور کسے نہیں کھانا چاہیے؟ دوستو، خاص طور پر اخروٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بلیک اخروٹ اور براؤن اخروٹ۔ براؤن اخروٹ کو انگلش والنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ویسے تو دونوں قسموں کے ہی اخروٹ میں تقریباً برابر مقدار میں کیلوریز پائی جاتی ہیں، لیکن کالے اخروٹ میں کچھ مائکرو نیوٹریشنز جیسے کہ ارجینائن اور سیلینیم کی مقدار براؤن اخروٹ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، جبکہ براؤن اخروٹ میں کالے اخروٹ کے مقابلے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ براؤن اخروٹ کے شیل کالے اخروٹ سے پتلے ہوتے ہیں، جو کہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ براؤن اخروٹ کا ذائقہ بھی کالے اخروٹ کے مقابلے سافٹ اور اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے اوورآل دیکھا جائے تو براؤن اخروٹ کالے اخروٹ کے مقابلے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک اور بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اخروٹ کو کسی ٹائٹ ڈبے میں بند کر کے کسی ٹھنڈی جگہ یا فریج میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اخروٹ میں پایا جانے والا پولی انسیچوریٹڈ فیٹ زیادہ گرم جگہ پر جلدی آکسیڈائزڈ ہو جاتا ہے، جس سے اس میں فنگس لگ کر خراب ہونے کے ساتھ ساتھ
اس کی سمیل اور ذائقہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور تب اس کے استعمال سے جسم کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اخروٹ خریدتے وقت چیک کر کے خریدنے کے ساتھ ساتھ اسے جہاں تک ہو سکے ڈارک، ڈرائی اور ٹھنڈی جگہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ اخروٹ کسے کھانا چاہیے اور کسے نہیں کھانا چاہیے؟ دوستو، اخروٹ کے ان گنت فائدے ہونے کے باوجود یہ ٹاپ الرجک فوڈ میں بھی شمار ہوتا ہے، اس لیے یہ ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتا اور کبھی کبھی کچھ لوگوں کو سکن ریشز اور کچھ لوگوں کو منہ کے آس پاس کے حصے میں سینسیشن ہونے لگتا ہے۔ اگر ایسا بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، لیکن اسے کھانے سے حلق، زبان اور منہ کے آس پاس کے حصوں میں اگر زیادہ سینسیشن ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو ڈاکٹر کے مشورے سے اخروٹ کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس کا استعمال ایسے لوگوں کو بھی خود سے نہیں کرنا چاہیے جنہیں پہلے سے ہی ایگزیما، سورائسس یا کسی بھی طرح کی الرجی ہوتی ہے۔ ویسے تو پریگننٹ عورتوں کے لیے اخروٹ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اخروٹ ایک الرجک فوڈ ہے، اس لیے اگر پیٹ میں بچے کو اخروٹ سے الرجی ہے تو ایسے میں اخروٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حاملہ عورتیں اخروٹ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ پمپلز اور ایکنی میں اخروٹ کا استعمال۔ کچھ لوگوں سے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ڈرائی فروٹ کھانے سے چہرے پر ایکنی اور پمپلز کا مسئلہ بڑھنے لگتا ہے، لیکن ایسا کہنا صحیح بھی ہے اور غلط بھی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اخروٹ سب کو سوٹ نہیں کرتا اور اس لیے ایکنی کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اخروٹ میں اومیگا 6 کی مقدار اومیگا 3 سے زیادہ ہوتی ہے اور اومیگا 3 انفلامیشن کو کم کرتا ہے، جبکہ زیادہ اومیگا 6 کے استعمال سے باڈی میں انفلامیشن بڑھ جاتا ہے، جس سے جلد میں سیبم کا پروڈکشن بڑھ جاتا ہے اور اس لیے پمپلز بننے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اخروٹ میں اومیگا 3 اور زنک بھی پایا جاتا ہے، جو کہ پمپلز کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اور اوورآل اگر کہا جائے تو اخروٹ کا استعمال پمپلز والے لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کم مقدار میں کھانا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ہائی اومیگا 3 اور لو اومیگا 6 والی خوراک کو بھی اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے، جیسے کہ فلیکس سیڈ، چیا سیڈ یا پھر فش آئل، یعنی ان تینوں میں سے کسی بھی ایک کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان میں اومیگا 3 کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اخروٹ سے ملنے والے اومیگا 6 کو بیلنس کیا جا سکتا ہے، اور تب پمپلز والے لوگ بھی اخروٹ کو آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر یہی کہوں گا کہ اخروٹ ایک سپر فوڈ ہے، اس لیے کم سے کم 1 سے 2 اخروٹ کو اپنی ڈائٹ میں ضرور شامل کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے تو آپ کو اسے جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ اخروٹ سے ہونے والے فائدے بے شمار ہیں اور نقصان بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تاثیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔